دو جملے اس پر بھی عرض کرتا ہوں کہ بدعت کیا چیز ہوتی ہے. لیکن بدعت لفظ ہے یہ بدعن سے نکلا ہے. بدعن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس طرح بنانا کہ اس سے پہلے اس کا کوئی نمونہ یا مثال موجود نہ ہو. اس کو بدعت اسی لیے کہتے ہیں فعل کو یا عقیدے کو کہ ایسا فعل یا ایسا عقیدہ جس کی مثال پہلے کہیں نہ ملتی ہو. نیا عقیدہ، نیا عمل، نیا فعل، اس کو بدعت کہا جاتا ہے. تو یہ ایک بدعن کا معنی ہوتا ہے لغوی اعتبار سے. اور بدعت جو ہم شرعی اعتبار سے یا اصطلاحی اعتبار سے استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عقیدہ، وہ قول، وہ فعل، وہ عمل کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ہوا، اسے بدعت کہتے ہیں. جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم فرمائی تو آپ دیر سے تشریف لائے، دیکھا کہ جماعت ہو رہی تھی تو آپ کی زبان اقدس سے جملہ نکلا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے. معلوم ہوا کہ ہر بدعت بری بھی نہیں ہے، تو نبی کریم کے دور کے بعد چونکہ شروع ہوا اس کو بدعت قرار دیا. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلی بدعت لوگوں میں ظاہر ہوئی وہ ان کا پیٹ بھر کر کھانا ہے. اس کو بدعت قرار دیا. گویا کہ نبی کریم کے دور کے بعد جو کچھ شروع ہوگا اس کو بدعت کہا جائے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ہی اشارہ مل گیا کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی. جو نیا قول، نیا فعل، نیا عمل، نیا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا وہ برا، اور جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو وہ برا نہیں ہوتا. اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں. یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں بعض لوگ اس کو بدعت یوں قرار دیتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے جس طریقے سے آپ یہ منا رہے ہیں، نعت خوانی اجتماعی طور پہ ہو رہی ہے، بیانات ہو رہے ہیں، مسجدیں سج رہی ہیں، جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں، کیا اس طرح نبی کریم نے کیا تھا؟ کیا ایسا صحابہ کرام نے کیا تھا؟ جواب ہوتا ہے کہ نہیں. تو جب انہوں نے نہیں کیا تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ لہذا یہ بدعت ہوا. تو یہ ایک صریح دھوکہ ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہوگا اور اس چیز کو آپ ذہن میں محفوظ رکھیں. پہلی بات تو یہ کہ بدعت وہ چیز ہے کہ جو نبی کریم کے دور کے بعد پیدا ہوئی، یا لغوی معنی کے اعتبار سے ایسی چیز جس کے پہلے کوئی مثال اور نمونہ موجود نہ ہو. جبکہ ہم جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں یہ کسی جہت سے بدعت ہو ہی نہیں سکتی ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جتنی ہم میلاد کے اندر چیزیں کرتے ہیں، ہم ایک مجموعے کو میلاد کہتے ہیں. مثلا نعت خوانی کرنا، نظم میں یا نثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے کمالات کا بیان کرنا، آپ کے مناقب بیان کرنا، پیدائش کے واقعات بیان کرنا، جلوس نکالنا اور جھنڈیاں وغیرہ لگانا، لنگر وغیرہ تقسیم کرنا، ان تمام کے مجموعے کو میلاد کہتے ہیں. یہ میلاد منا رہے ہیں. تو میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے کہ آپ میرے کوشچنز کا جواب دیں کہ بتائیے نمک کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ مرچیں، گوشت، چاول، پیاز، ٹماٹر، گرم مسالہ جائز؟ جب ان کو ملا کے بریانی بنا لو تو ناجائز ہو جائے گا؟ جائز رہے گا. اسی طریقے سے ہم یہ بات یقیناً تسلیم کرتے ہیں کہ جس طرح اجتماعی اعتبار سے ان افعال کو ہم آج کر رہے ہیں ایسے اجتماعی طور پہ نبی کریم کے دور میں نہیں تھا. لیکن ان میں سے جس بھی چیز کو اٹھا کر دیکھ لیں گے اس کی مثال آپ کو سرکار کے دور کیا اس سے پہلے بھی آپ کو مل جائے گا. جیسا ہزاری صاحب فرما رہے تھے نا کہ ازل سے ہی نبی کریم کی میلاد بیان ہو رہی ہے، آپ کی آمد کے تذکرے ہو رہے ہیں. بالکل صحیح بات. اس لیے کہ کلام اللہ کی صفت ہے. جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے اس کا کلام بھی قدیم ہے، اور اس کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا اور آمد کے کلمات پر مشتمل ہے. لہذا کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم کا میلاد ازل سے ہی بیان ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں نبی کریم کے دور میں ثابت، صحابہ کرام کے دور میں ثابت. لہذا میرا اصل موضوع یہ نہیں ہے، میں ضمن ایک بات آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو یہ بدعت نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ اعتراض ہی غلط ہے کہ کیا نبی کریم نے کیا تھا، کیا صحابہ کرام نے کیا تھا؟ اگر نہیں کیا تو آپ کیوں کرتے؟
ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریانی کھائی تھی، پلاؤ کھایا تھا، زردہ کھایا تھا، چاکلیٹ کھائی تھی، آپ نے گاڑی میں سفر کیا تھا، آپ نے کبھی مائک پر بیان کیا، کبھی صحابہ نے اسپیکر کی آواز پر نبی کریم کا بیان سنا، کیا اس طرح قالین مسجدوں میں بچھائے گئے تھے، کیا مسجدوں میں گنبد اور مینار بنائے گئے تھے، کیا نمازوں کی جماعت کے لیے اوقات مخصوص کیے گئے تھے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کو علم دین سکھانے کے لیے درجہ بندی مقرر کی تھی کہ پہلے یہ کتابیں پڑھنی ہے پہلے سال میں، دوسرے سال میں یہ، تیسرے سال میں یہ، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں سال میں یہ، اور اس وقت ختم بخاری ہوگا، اس وقت میری حدیثیں ختم ہوں گی تو تمہارے دستار باندھی جائے گی، کیا یہ سب اس زمانے میں تھا؟ نہیں، اس دور میں ہے۔ جب یہ سب جائز ہے تو صرف میلاد مصطفیٰ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کیا اس دور میں سب کچھ تھا؟ نہیں، اگر نہیں تھا تو پھر آپ کیسے جائز؟ تو پوچھا جائے کہ کیا تم اس دور میں تھے؟ نہیں، تو تمہارا وجود کیسے جائز ہو گیا؟ تم بھی تو اس دور میں پیدا ہوئے ہو نا، تو پھر بعد میں کیوں پیدا ہوئے؟ نبی کریم کے دور میں کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ جی بعد میں پیدا ہوئے کوئی بات نہیں، اللہ نے بعد میں پیدا کیا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر بعد کے لوگوں کو اپنے حبیب کا میلاد منانے کا نیا طریقہ الہام فرما دیا جو پرانے سے تعلق رکھنے والا ہے، تو اس میں کون سے اعتراض کی بات؟ کون سی ایسی چیز ہے جس میں تبدیلی نہیں ہوئی؟ شادی کے معاملات دیکھ لیں، بزنس کے معاملات دیکھ لیں، ایک دوسرے سے میل جول کے معاملات دیکھ لیں، مبارکباد کے معاملات دیکھ لیں، تعلیم کے معاملات دیکھ لیں، سب تبدیل ہو گئے ہیں۔ جب سب تبدیلی کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ جب تک دائرہ شریعت میں ہے جائز ہیں، تو جب تک میلاد مصطفیٰ کسی بھی انداز سے منایا جائے، جب تک دائرہ شریعت میں رہے گا اس کے جواز پر کوئی کلام نہیں ہو سکتا، بالکل جائز اور حق ہے۔